ہمارے اس ملک پاکستان کے بہت سارے باسی ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں یا جون کے آخر میں اس آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بدترین سیلاب کی کیفیت بنتی ہے، لوگوں کی زندگی کی ساری جمع پونجی اس سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے، مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، دکانیں ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ہیبتناک منظر اس علاقے میں نظر آتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہم رہتے تھے؟ کیا یہ وہی بستی ہے؟ لوگ پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں کہ کیا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر اتنی خوشحال بستی تھی، لوگ یہاں پر رہتے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، اور ابھی وہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی پڑی ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، اور اس کو ہٹانا کتنی بڑی مصیبت ہے، اس علاقے کی صفائی کرنا کتنا مشکل کام ہے، دوبارہ سے تعمیرات کرنا کتنا مشکل کام ہے، یعنی اثر نو اس علاقے کو دوبارہ آباد کرنا یہ بہت ایک لمبا اور طویل اور صبر آزما مرحلہ ہے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس آزمائش سے نکال سکے۔ ہم یہ کہیں جی حکومت آ کے مدد کرے، فلاحی تنظیمیں آ کے مدد کریں، عالمی دنیا کے لوگ آ کے مدد کریں، وہ بے شک آ جائیں، یقیناً ان کی مدد کا بھی فائدہ ہے، لیکن آزمائش کے سامنے کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ ہم اس آزمائش کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو جب اللہ کی طرف سے ایسی کوئی کیفیت بنتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے باندھ دیتا ہے، اللہ بس میری بس ہو گئی ہے، اے اللہ میں اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال دینا جس بوجھ کو اٹھانے میں ہماری طاقت نہ ہو، ہم جس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، جس آزمائش کو برداشت نہ کر سکیں۔